السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسا کہ ہم نے لاسٹ سبق میں پڑھا تھا ملکی پرندے اور دوسرے جانور میں کہ فوجی جو ہیں وہ صرف کیا سخت نہیں ہوتے, سخت مزاج نہیں ہوتے, ان میں بہت سے خوش مزاج انسان بھی پائے جاتے ہیں. تو آج ایک اور خوش مزاج انسان اردو ادب کے نامور مزاح نگار کرنل محمد کیا مسئلہ ان کی تحریر قدر ایاز کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے کرنل صاحب کا تعارف ہو جائے. کرنل صاحب سن 1920 میں ضلع چکوال پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. میٹرک انہوں نے اپنے قریبی ہائی اسکول سے کیا, اس کے بعد لاہور منتقل ہو گئے جہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور جسے جی سی یو بھی اب کہا جاتا ہے, گورنمنٹ کالج اینڈ یونیورسٹی لاہور, وہاں سے انہوں نے ایف اے کیا. ایف اے کرنے کے بعد موصوف جو ہیں 1940 میں برٹش دور میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر فوج میں بھرتی ہو گئے. اس وقت یہ رواج تھا کہ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے ہمارے پنجاب سے خاص طور پر, وہ فوج میں بھرتی ہونے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے. موصوف بھی فوج میں چلے گئے اور 1947 میں جب پاکستان بنا, پارٹیشن ہوئی, تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں فوجیوں کو چانس ملا بھی پاکستان کی فوج میں پاک آرمی میں شامل ہو گئے. سن 1965 کی جنگ میں رن کچھ کے علاقے میں انہوں نے خدمات سر انجام دی اور اس کے بعد 2 سال بعد یہ ریٹائر ہو گئے 1967 میں. اور ان کی جو کتابیں ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو راولپنڈی میں ایک بنگلہ ملا, وہیں پہ رہائش پذیر ہوئے. راولپنڈی میں آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں فوج کے, ان کو پلاٹس وغیرہ الاٹ کیے جاتے ہیں. اس دور میں جو برٹش جو فوجی آفیسر جو بنگلے وغیرہ چھوڑ کے گئے تھے وہ پاک آرمی کے آفیسرز کو دیے گئے. تو یہ وہیں پر تمام عمر پھر رہائش پذیر رہے اور سن 1999 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی کتابوں میں بجنگ آمد پہلی کتاب تھی جس نے آتے ہی تباہی مچا دی. یعنی یہ مزاح کے لحاظ سے ایک بڑا منفرد اور اچھوتا ایک تجربہ تھا کہ ایک فوجی نے پہلی دفعہ اپنی زندگی کے حالات و واقعات لکھے. اور جب کبھی ہم کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. بڑی مزے کی باتیں اس کتاب میں درج ہیں. کرنل صاحب نے جو ایکسپیرینس کیے, جو تجربات کیے, جو کچھ دیکھا انہوں نے ٹریننگ کے دوران, وہ سب کچھ انہوں نے وہاں پر لکھا. سب ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم چھٹی میں گھر آتے تھے ٹریننگ سے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب ہم ناک سے مکھی اڑا سکتے ہیں, کان سے مچھر اڑا سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا مطلب بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوتا تھا. خیر اس کے بعد انہوں نے بجنگ آمد کی کامیابی کے بعد بس سلامت رہی اور بزم آرائیاں کتابیں لکھی. اور ان کی جو کتاب بزم آرائیاں ہے اسی میں سے ہمارا جو سبق ہے قدر ایاز یہ لیا گیا ہے. تو قدر ایاز کی طرف آتے ہیں. کرنل صاحب بتاتے ہیں کہ راولپنڈی میں ان کو سی کلاس میں سی کلاس کے خوبصورت بنگلہ ملا تھا جو کہ کرنل ولسن صاحب تھے, وہ انہوں نے خود جو ہے وہ بنگلہ تعمیر کروایا تھا اپنی نگرانی میں. یہ 2 ایکڑ پر مشتمل تھا, بڑا خوبصورت بنگلہ تھا, اس کے آگے لان بھی بنا ہوا تھا. اور کرنل صاحب بتاتے ہیں کہ ایک ان کا بیٹا تھا سلیم, جو کہ میٹرک کے دنوں امتحانات سے ان دنوں تازہ فارغ ہوا تھا اور وہ سارا دن یا بیڈمنٹن کھیلتا رہتا یا اپنے دوسرے کرنیل صاحب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہتا. تو جب سلیم صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے کمرے میں داخل ہو سکے ماں سوا بابا کے. بابا ان کا گھریلو ملازم تھا اور سلیم جو ہے بچپن سے انہی کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا اور بابا کو اس سے ایک مانوسیت سی اور نصیحت سی بھی تھی. تو بابا صرف خاموشی سے جاتے, کھانے پینے کی چیزیں رکھتے اور واپس آ جاتے. ایک دن سلیم کی غیر موجودگی میں اس کے ایک دوست امجد اس سے ملاقات کو آیا تو وہ باہر ہی بیٹھا رہا لان میں اور وہیں بابا نے اس سے کچھ مطلب پیش کرنے کو پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف سادہ پانی کا گلاس لا دیں. بابا نے اس کو پانی کا گلاس پلایا. جب سلیم واپس گھر آیا اور بابا نے اس کو سارا قصہ بتایا تو سلیم ناراض ہوا, برہم ہوا کہ آپ نے میرے دوست کو گول کمرے یعنی ڈرائنگ روم کو وہ گول کمرے کے نام سے پکارتے تھے, گول کمرے میں کیوں نہیں بٹھایا, اس کو فریزر سے ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں پیش نہیں کیا.
ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس کو پانی پلا کر رخصت کر دیا، وہ ہم کو پینٹو سمجھے گا، جاہل جنگلی سمجھے گا، جو سلیم کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ خیر بابا کو اس کی باتوں سے بڑا دکھ پہنچا، اور کرنل صاحب اپنی لائبریری میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ بابا جب ان کو چائے دینے گئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کرنل صاحب کو محسوس ہو گیا کہ بابا کچھ پریشان ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے بابا سے جب بات پوچھی تو بابا نے سارا قصہ سنا دیا، اور ابھی ان کی بات ختم ہوئی تھی کہ سلیم صاحب یہاں پہنچے، اور سلیم صاحب کے چہرے سے ہی جو ہے وہ ان کی بھی جو شکایت ہے وہ نظر آتی تھی۔ تو کرنل صاحب نے جب دونوں طرف کا قصہ سن لیا، فریقین کی بات سن لی، تو ان کا کہ یہ تو بڑا معمولی سا تنازع ہے، یہ تو صرف چائے کی ایک پیالی میں سے ہو سکتا ہے۔ اب چائے کا کپ لایا گیا، کرنل صاحب نے چائے پینا شروع کر دیا، تو ایک دیہاتی لڑکے کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ قصہ بعد میں ایک مکالمے کی شکل میں اختیار کر گیا، یہ بھی ہم سنیں گے، ابھی پڑھیں گے۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک دیہاتی لڑکا تھا جس کو مطلب گاؤں میں چھوٹے موٹے چودھری تھے، اور وہ میٹرک کا مطلب پرائمری پاس کرنے کے بعد پاس کے گاؤں میں جو ہے ہائی اسکول میں چلا گیا۔ جب وہ پہلے دن اسکول پہنچا تو اس نے سر پر صافہ باندھا ہوا تھا، پاؤں میں بہت بھاری چپل تھی، کرتا پہنا ہوا تھا، اور نیچے اس نے تہبند جسے دھوتی کہتے ہیں وہ باندھی ہوئی تھی۔ اب یہ اس کا حلیہ تھا۔ جب وہ پہلے دن اسکول پہنچا تو ماسٹر جی نے کہا کہ لڑکے تم شلوار کیوں نہیں پہنتے؟ تو کہنے لگا او خدا ستن پہ گڑیاں باندھیاں نے۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ رواج تھا کہ دیہاتی مرد جو ہے وہ تہبند نہیں باندھا کرتے تھے۔ تو خیر سب نے اس کو چھوٹے چودھری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ان کے اسکول میں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو لاہور کے تعلیم یافتہ تھے، اور ہر فکرے میں ایک یا دو لفظ انگریزی کے بولا کرتے تھے، اور لڑکے جو ہیں وہ رش سے مر جاتے تھے کہ واہ واہ ماسٹر صاحب کتنی عمدہ انگلش بولتے ہیں۔ اور ماسٹر جی جو ہے ان کو ہاکی اور شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، ماسٹر جی جو ہے اتوار کے دن شکار کرتے کرتے دور نکل گئے، اور رستے میں ان کو دیر ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا۔ تو اب شام کے بعد واپس لوٹنا جو ہے وہ مناسب نہ تھا، تو انہوں نے چھوٹے چودھری کے ہاں جو ہے وہ رات رکنے کا کہ ہم مسلم ہونے کا ارادہ کر لیا۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹا چودھری جب دروازے پہ آیا ماسٹر جی کو سامنے دیکھا، وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران پریشان رہ گیا کہ ماسٹر جی اور اس کے گھر اور اس وقت۔ اب اس کے بعد ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ماسٹر جی کی مہمان نوازی کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا اپنے پاس۔ خیر وہ اس کو چوپال میں لے گیا بصد احترام، اور وہاں پہ چوپال یعنی چوپال جسے آپ حویلی کہہ سکتے ہیں یا ایک طرح کا ڈیرا کہہ سکتے ہیں، تو ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں انہوں نے گھوڑی باندھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اور ایک حصے میں مطلب جسے آپ ستر کہہ رہے ہیں پرالی سمجھیں، اس طرح گھاس پھوس اکٹھی کر کے اس کو آگ لگائی گئی ہوئی تھی، اور آگ تاپتے ہوئے کچھ دیہاتی وہاں بیٹھے ہوئے قصے کہانیاں سنا رہے تھے۔ جب ماسٹر جی آئے تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے، اور سب نے ماسٹر جی کے ساتھ مطلب بڑا اچھا سلوک کیا، بڑی خوش دلی سے وہ پیش آئے۔ اس کے بعد ماسٹر جی کو بنے ہوئے بھٹے پیش کیے گئے، بھٹا سمجھے سٹا، تو کئی کے بھٹے پیش کیے گئے۔ ماسٹر جی نے شکریہ ادا کیا۔ ماسٹر جی سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، تو ماسٹر جی نے چائے کی فرمائش کر دی۔ اب چھوٹا چودھری اور اس کے گھر والے جو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت دیہاتوں میں چائے کا رواج نہیں تھا۔ اب سلیم بار بار درمیان میں سوال و جواب بھی کرتا رہ رہا تھا کہ ابا جی وہ اتنے احمد تھے، ان کو چائے بنانا نہیں آتی تھی، چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا لیتا ہے، اور وہ دن میں 2-3 دفعہ بنا کے وہ پیتا بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کرنل صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب چائے بھی دیہاتوں میں نہیں پہنچی تھی، لوگ لسی پیتے تھے اور اس لیے ان کو چائے بنانا نہیں آتی۔ خیر کرتے کرتے گاؤں کے حکیم صاحب کے گھر سے چائے ملی ضرور، لیکن جسے ہم پتی کہتے ہیں وہ چائے مل گئی، لیکن وہ لا کے انہوں نے دودھ میں ڈالی، اور اس کو مطلب وہ ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے چینی ڈال کے پتی ڈال کے ماسٹر جی کو پیش کر دی گئی۔ اب ماسٹر جی نے ایک منہ لیا رکھ دیا، اور ان کو احساس ہو گیا کہ ماسٹر جی کو چائے پسند نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد ماسٹر جی کے لیے مطلب وہ بستر بچھایا گیا، چارپائی لائی گئی۔ اب اس نے کہا کہ ان کے پاس کرسی نہیں تھی،
मतलब इतनी भी अकल नहीं थी कि मास्टर जी को कुर्सी ला के देते। तो सलीम ने सवाल किया, कर्नल साहब ने कहा कि बेटा उनके पास अकल तो थी, कुर्सी नहीं थी। उसके बाद मज़ीद वो कहते हैं कि कैसे अहमद लोग थे, मतलब वो बाद में बताते हैं कि मास्टर जी वहाँ सो गए। तो कर्नल साहब ने कहा हाँ, बस एक अगर आदमी को थोड़ी दिक्कत पेश आई, जब घोड़ी आई, यानी घोड़ी ने आवाज़ की तो मास्टर जी इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हुए उठ बैठे, तो उनको तसल्ली दी गई। और गांव के वो जो एक आदमी है उसने घोड़ी को थोड़ा चारा डाला और फिर सारी रात इत्मीनान से गुजरी। तो सही दरम्यान में सवाल करता है जा रहा था कि भाई वो इतने बेवकूफ़ थे कि मतलब अपने ड्राइंग रूम में उन्होंने घोड़ी बांधी हुई थी। तो कर्नल साहब बोले कि बेटा वो इतने अभी तरक्की याफ्ता नहीं हुए थे कि अपने ड्राइंग रूम में कुत्ते वगैरह गए, तो इसलिए वो घोड़ी से ही काम चला लेते थे। तो उन्होंने तनकीद की और उनकी इस तनकीद को बाबा जो है वो समझ के मुस्कुरा दिए, जब के सलीम जो है वो ना समझते हुए बस अजीब सी नज़र से कर्नल साहब को देखने लगा। खैर उसके बाद रात गुजर गई। वो बताते हैं कि अगले दिन मास्टर जी को गांव की जो मस्जिद थी वहाँ उनको गुस्ल करवाया गया। तो सलीम फिर बोल उठा, ओ खुदा, अब्बा जी को इतने अहमद थे कि उन्होंने खाना खुदा को गुस्ल खाना बना दिया। तो उसके वालिद ने कर्नल साहब ने बताया कि बेटा ये वो दौर था कि जब घर घर में गुस्ल खाने नहीं होते थे, तो सभी लोग जो है मस्जिद ही में जाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी किया करते थे। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, किस्सा आगे बढ़ता है। तो वो सलीम कहता है कि उसके बाद फिर क्या हुआ। तो कर्नल साहब ने बताया कि मास्टर जी को घूमने पर मुल्क से उनकी तवाज़ो की गई। उसके बाद गाँव की सैर करवाई गई। तो सलीम ने कहा कि उनके पास कॉर्न फ्लैग नहीं थे जो मास्टर जी को पेश करते नाश्ते में, भला वो कौन खाता है। तो उसके वालिद साहब ने फिर बताया कि बेटा उनके पास उस वक्त कॉर्न फ्लैग नहीं होते थे। खैर किस्सा मुख्तसर। सलीम कहता है कि उसके बाद अब्बा जी वो छोटा चौधरी जो वो शर्म के मारे कभी स्कूल तो गया ही नहीं होगा। तो कर्नल साहब बोले नहीं, वो स्कूल जाता रहा। तो मतलब उसके जो क्लास का उन्होंने उसको बातें भी की, उस पर तनकीद भी की, लेकिन उसने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। तो सलीम ने कहा कि अब्बा जी जब पढ़ लिख कर क्या गाँव में कहीं भैंसे चला रहा होगा। तो कर्नल साहब बोले नहीं बेटा, वो पढ़ लिख गया और उसके बाद फौज में भर्ती हो गया। तो सलीम की बातें खुल उठी, वो बहुत खुश हुआ। अब्बा जी फिर तो आप उसको जानते होंगे क्योंकि आप भी फौजी रहे हैं, फिर तो आप उसको जानते होंगे। तो कर्नल साहब ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो सलीम बोला अब्बा जी बुलाए ना एक दिन हम छोटे चौधरी को देखेंगे वो कैसा नजर आता है, मतलब उसके ज़हन में था कि वो कार्टून कैसा नजर आता होगा वगैरह वगैरह। कर्नल साहब ने बोला नहीं, मतलब वो कोई देखने की चीज़ है, कोई तमाशा थोड़ी तो देखेंगे। सलीम बोला नहीं अब्बा जी हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक बार बुलाया उसे। तो कर्नल साहब ने कहा पक्का तुम उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, देखना चाहते हो। सलीम ने कहा जी जी अब्बा जी जरूर देखना चाहूँगा। तो कर्नल साहब ने बाहर बुला दी और कहा कि आओ देख लो मैं ही कुछ छोटा चौधरी। असल में वो इस कहानी में ये समझाना चाह रहे कर्नल साहब कि देहाती होना कोई बुराई नहीं है। अगर आपका पस मंजर देहाती है उसमें कोई ऐब नहीं है। हर एक का अपना कल्चर होता है, रहन सहन होता है। देहाती और शहरी लोग हैं उनका रहन सहन मुख्तलिफ है और हर एक के कुछ फ़वायद हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। देहाती ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत भी होती है, शानदार होती है, लोग आबो हवा साफ़ सुथरी होती है, खुराक उनको एक नंबर मिलती है, ताज़ा खुराक मिलती है, फल सब्जियाँ, ठीक है, और इसके अलावा उनकी सेहत बड़ी अच्छी होती है। जबकि शहरों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। वहाँ इंटरनेट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और थिएटर्स, ये चीज़ें तो मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए शहरी लोग जो हैं वो तरस जाते हैं। तो हर एक की ज़िंदगी के अपने फ़वायद और नुकसान हैं। तो इस बिना पर कि हम शहरों में रहते हैं हमें देहातियों को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ पे है वो वहीं पर बेहतर है। ठीक है, तो आज के हमारे सबक से हमें यही दरस मिलता है, यही सबक मिलता है इस लेसन से, इस किस्से से, कि हमें किसी को भी बुरा नहीं जानना चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये पढ़ के मज़ा आया होगा। तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इंशाल्लाह कल हम अगला सबक